السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرالا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے آخرت کے دن پر ایمان. محترم حضرات، ایک مسلمان اور مومن کی بیسک تعلیمات میں سے یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھے. ایمان کے ارکان میں سے ایک ارکان یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھیں. دیکھیے میرے بھائیوں، ایک مسلمان اور ایک مومن کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ بیسک تعلیمات ہے جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے، ہر مسلمان کے علم میں رہنی چاہیے. آخرت کے دین کا معنی کیا ہے؟ آخرت کے دین پر ایمان رکھنے کے وسائل کیا ہے؟ کن کن باتوں کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا جو قرآن اور حدیث میں ہمیں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس انداز سے آج مسلمان زندگی گزار رہا ہے، سماج کے اندر بھی اور بہت سارے مسلمان کی حرکتوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو سب کچھ مان کر بیٹھے، گویا کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے، انہیں حساب و کتاب دینا ہی نہیں ہے. جنت اور جہنم کا خیال ان کے دلوں سے نکل چکا ہے. یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور یہ آخرت کے دین پر تعلیمات جو ہمیں بتائی گئی ہے، وہ علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ان کی روشیں، ان کی راہ بالکل الگ ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کی طرف چل جاتے ہیں. الغرض ایک ذمہ داری کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ آخرت کا معنی کیا ہے اور کن کن باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. آخرت یہ عربی لفظ ہے. یوم آخرت جب ہم کہتے ہیں تو آخری دن،
یعنی اس کے بعد دین نہیں ہوگا، ختم، وہ آخری دین ہوگا، وہ آخرت کے دین پر ایمان۔ قرآن مجید کے اندر یقین مانیے ہر سورت کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے آخرت کے تعلق سے، قیامت کا ذکر کر کے، جنت اور جہنم کا ذکر کر کے، قبر کا ذکر کر کے، پل صراط کا ذکر کر کے۔ قرآن مجید کی تقریباً ہر سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آخرت کے دن پر ایمان لانے اور آخرت کے تعلق سے نشاندہی کرنے کے لیے تعلیمات ہمیں دی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر مالک یوم الدین کہا گیا، یوم الدین کا مالک ہے، آخرت کے دن کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وہ مارے گا پھر زندہ کرے گا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ یہ کافروں سے کہا گیا تم جتنا بھی چاہے کفر کر لو، وتحشرون الی جہنم، تمہیں جہنم کی طرف جمع ہونا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الغرض قرآن مجید کی ہر سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن پر ایمان، جنت اور جہنم کے تعلق سے کچھ نہ کچھ باتیں تقریباً ہر سورہ کے اندر ذکر کی ہے، اور اس بات کی یہ ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ ایک مسلمان اور مومن کو ہمیشہ آخرت کے دن پر ایمان ہونا چاہیے اور اس کو یاد ہونا چاہیے۔ آخرت کے دن پر ایمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے آپ دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وقتاً فوقتاً آخرت پر ایمان رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، آخرت پر ایمان رکھنے پر زور دیا کرتے تھے۔ حالانکہ صحابہ کا ایمان الحمدللہ اعلیٰ درجے کا ایمان تھا، 100% ایمان تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آخرت کے دن پر ایمان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حدیثیں دیکھ لیجیے، آپ چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر والیوم الآخر، جس شخص کا ایمان اللہ پر ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، فلیحسن الی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، نصیحت کرنے کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک مسلمان اور ایک مومن، ہمارا جو ایمان ہے، ایمانیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 6 چیزوں پر ایمان رکھنا بڑا ضروری بنتا ہے۔ نمبر 1 ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، آسمانی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 ایمانیات ہیں، لیکن پھر بھی حدیثوں کے اندر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً صحابہ کی رہنمائی کی اور کہا کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس شخص کا ایمان اللہ پر ہو اور آخرت کے دن پر ہو، فلیکرم ضیفہ، کہا وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس شخص کا ایمان آخرت پر ہو، اللہ پر ہو اور آخرت پر ہو۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وقتاً فوقتاً آخرت کے دین کو یاد دلایا کرتے تھے اور آخرت پر ایمان رکھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت، اللہ کی فرمایا کہ کہو تو اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ اللہ کی رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ بہت ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے
بیان ہو سکتی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ اللہ پر ایمان رکھنا یاد رکھو اور آخرت پر ایمان بھی رکھنا ضروری ہے. آخرت پر ایمان ہم لوگوں نے بھلا دیا. یہ زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے مختصر سی زندگی ہے اور وہ بھی امت محمدیہ کی زندگی 60 سے 70 سالہ کے درمیان رکھی گئی ہے. اللہ اکبر. آج انسان کیا کہے ماحول، کیا کہے سماج کو. یہ دنیا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، دنیا سمیٹنے میں لگا ہوا ہے. اصل ایک مومن اور مسلمان کا ٹارگٹ اور قیامی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اصل کامیابی تو جنت کو حاصل کر لینا ہے. یہ دنیا میں جیت جانا یہ کوئی کامیابی ہوئی؟ بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی. مغربی کلچر ہمارے سماج میں آ چکا ہے. شادی بیاہ کے اندر گناہ کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. بہت افسوس ہوتا ہے. یہ سب آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے میرے بھائی. بہت ضروری بنتا ہے. اب سب دیکھیے آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. حدیثوں کا اور قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں 3 باتیں آتی ہیں. نمبر 1 پہلی بات، مجھے اور آپ کو یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالی، ایمان رکھنا پڑے گا اور ایمان ہے، ماننا پڑے گا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہم ننگے پاؤں اور ننگے جسم اور ختنہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا. ختنہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا، جمع کرے گا. جب دوسری مرتبہ فرشتہ سور پھونکے گا تو ہمیں جمع ہونا پڑے گا محشر کے میدان میں. لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر کی طرف بھاگیں گے، دوڑیں گے. اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. آخرت کے ایمان میں سے سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مرنے کے بعد سب کو بھی اٹھنا ہے اور سب کو بھی نگن اور بغیر کپڑے پہنے اور بغیر جوتے اور چپل پہنے اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ آیتوں کے اندر فرمایا ہے کما بدأنا اول خلق نعید. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں لایا ہے، تم اپنے ماں کے پیٹ سے جیسے نکلے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی پھر سے اٹھانے والا ہے. اور کہا کہ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں اٹھاؤں گا. یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اٹھانے والا ہے. انا کنا فاعلین. اور مزید تاکید دیتے ہوئے کہا ہم ایسا کر کے ہی رہیں گے. انا کنا فاعلین. ڈرایا ہے ہمیں میرے بھائیوں. تم ایسا مت سمجھو کہ یہ دنیاوی زندگی سب کچھ ہے. انا کنا فاعلین. ہم ایسا کر کے رہیں گے، تمہیں دوبارہ جنم دیں گے، تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے اور تمہیں آنا پڑے گا. انا کنا فاعلین کہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے امت کا اجماع بھی اس پر ہے. ہم کو اٹھنا ہے دوبارہ، ہم اٹھیں گے، ہم جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اللہ تعالیٰ یہ زندگی دینے کے بعد تمہیں موت دے گا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. تبعثون، اٹھائے اٹھنے والے ہم سب. اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ہمیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرالا. اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو ننگے پیر اٹھائے گا، ننگے بدن اٹھائے گا، یعنی جسم لباس کے بغیر اٹھائے گا اور ختنہ بھی نہیں کی ہوگی. ایسے اللہ تعالیٰ اٹھانے والا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی شان ہے میرے بھائی. یہ پہلی بات ہے جو یوم آخرت پر ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2، جب یوم آخرت پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں دوسری چیز آتی ہے حساب و کتاب. حساب و کتاب بھی اللہ تعالیٰ لے گا. یہ یاد ہونا چاہیے کہ پل پل کا حساب ہمیں دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، یہ ساری زندگی کا حساب سب جانتے ہیں. سوال و جواب کی گھڑی زندگی کا حساب دینا ہے اور تجارت میں روپیوں پیسوں کا حساب دینا ہے. علم والے کو علم کا حساب دینا ہے، کتنا علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا. یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. حساب و کتاب کو ماننا یہ آخرت پر ایمان کی دوسری دلیل ہے. یہ دوسری بات ہے جو ہمیں ماننا پڑے گی.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا ان الینا ایابہم، تمہارا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور تم لوٹو گے اور ہم پر ذمہ داری ہے کہ تمہارا حساب لیں، حساب لیں گے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تم لوگ آؤ گے، اگر تم نے نیکیاں لے کر آئے تو میں اس نیکی کے برابر 10 گنا بڑھا کر دوں گا، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم برائی لے کر آئے تو میں برائی کے برابر ایک ہی برائی تمہیں بدلا دوں گا، سزا دوں گا، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ نیکی لے کر آؤ گے تو 10 اس نیکی کے برابر 10 نیکیوں کا بدلہ تمہیں دوں گا، اور برائی اور گناہ لے کر آؤ گے تو میں اس گناہ کے برابر صرف ایک اس کے برابر کی سزا تمہیں ذرہ برابر ظلم نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو قائم کرنے والے ہیں قیامت کے لیے، انصاف کے ترازو، اللہ اکبر، کیسا ترازو ہوگا، انصاف کا ترازو، القسط کہتے ہیں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک دم برابر حساب، القسط، یا یوم آخرت پر ایمان۔ ایک پیاری حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت پیاری حدیث، قیامت کے دن بدلہ اور حساب و کتاب کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو اپنے قریب کرے گا اور اپنے پردے کے اندر چھپا لے گا، حدیث کے الفاظ، اپنے مومن بندوں کو، جس دنیا کے اندر مومن بندہ ہوگا اسے ذرہ تھوڑی کوتاہی ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو قریب کرے گا، اپنے پردے میں چھپا لے گا اور اسے اس کے گناہ یاد دلائیں گے، تو نے یہ گناہ کیا تھا دنیا میں، وہ بندہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ میں نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے کیا، سارے گناہ یاد دلائے گا اللہ تعالیٰ، وہ بندہ اس کا اعتراف کرے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا آج تجھے معاف کر دیا، جس طریقے سے میں نے دنیا میں تیرے گناہ کو چھپا کر رکھا میں آج بھی تجھے ذلیل نہیں کروں گا، چاہے میں تجھے معاف کر دوں، مومن بندے کے بارے میں۔ لیکن جو کافر ہوگا، جو فاسق ہوگا، جو ظالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو سب کے سامنے ذلیل کرے گا۔ صحیح حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو حساب و کتاب کا خیال کرنا بھی ضروری ہے یوم آخرت کے ضمن میں۔ تیسری بات جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ، جنت اور جہنم قائم ہے، حق ہے، یہ قیامی ٹھکانہ ہے، یہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ قیامی ٹھکانہ ہے، متقیوں کا قیامی ٹھکانہ جنت ہے اور کافر فاجر اور مشرکوں کا قیامی ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات بھی ہمیں جاننی ہے، پہلی بات، دوسرا سور پھونکتے ہی ہمیں اٹھنے والے ہیں ہم لوگ، دوسری بات ہمارا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کریں گے، اور تیسری بات جنت اور جہنم قائم ہے، اگر متقی ہے تو وہ جنت میں جائے گا اور اگر کافر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، نعمتوں کا گھر ہے وہ جنت، نعمتوں کا گھر ہے، اور ایسی نعمت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے گی تمہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی آنکھ نے وہ نعمت آج تک دیکھی نہ ہوگی اور کسی کان نے وہ نعمت کے بارے میں سنا نہ ہوگا، اور سننے اور دیکھنے کی بات تو بہت دور کی ہے، ایسی نعمتیں ہوگی ان نعمتوں کا خیال تمہارے دل میں کبھی بھی نہیں آئے گا، ولا خطر ولا قلب خطر، اللہ اکبر۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے اور ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے، اور اس کے مخالف جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈرو جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، ظالموں کے لیے تیار کر کے رکھی۔ تو یہ جنت اور جہنم کا تصور بھی ایک مومن اور مسلمان کے دل میں رہنا چاہیے۔
تو آخرت پر ایمان کے 3 اصول میں نے آپ کو بتائی یا 3 باتیں بتائی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جانیں کہ ہم دوسرا سر پھونکتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جمع ہونا ہے. دوسری بات یہ کہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب ہمیں دینا ہے. اور تیسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم قائم کر کے رکھی ہے. متقیوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور کافروں اور مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ 3 باتیں آخرت پر ایمان رکھنے کے لیے یہ 3 باتوں کو جاننا، ذرا 3 مدے جاننا ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ عقیدہ ہمارا، یہ پختہ عقیدہ ہے، یہ اس کو جاننا پڑے گا. یہ سب باتیں آپ کو بھی جاننی پڑے گی، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن اور مسلمان کا عقیدہ مضبوط بنائے. یوم آخرت پر جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات